حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ اور یہ میرا کھلا دعویٰ چیلنج ہے تمام علماء کرام کو بھی، تمام بقایا دیگر ایسے وہ ساتھی جو فضائل علی میں یا اہل بیت کی محبت کی جو آڑ بنا کے ان کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں نا، تمام ایسے دوستوں کو یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایسی حدیث ایک پیش کریں کہ جس میں اللہ کے رسول نے پہلے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہو، ساتھ ملا کے۔ تو کھڑے میں خلفائے راشدین کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہے، اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبریٰ، نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور حضرت علی اور باقی صحابی۔ حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی، لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ کہتے نہیں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے سرکار، مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا، رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا۔